آداب اور سے ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک بے خوف بے لاگ آپ کی آواز۔ ناظرین، ملک میں صورتحال انتہائی بدترین ہوتے جا رہی ہے۔ ایک طرف ملک میں کورونا وبا کا قہر ہے تو دوسری جانب مہنگائی عروج پر ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد تقریباً 80 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک میں اتوار کے روز کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے متاثرین کی تعداد تقریباً 80 لاکھ یعنی متاثرین کی تعداد تقریباً 80 لاکھ ہو گئی ہے۔ لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ متاثرین کے مقابلے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، مختلف ریاستوں سے موصول رپورٹ کے مطابق آج کی دیر رات تک کے 43,336 نئے مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ساتھ متاثرین کی کل اعداد و شمار 82,07,321 ہو گئی ہے۔ اس دوران 53,541 افراد کورونا وبا سے راحت حاصل کر چکے ہیں۔ ملک میں نئے مثبت مریض کے مقابلے میں کورونا وبا سے نجات پانے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کڑی میں 53,541 کورونا مریضوں کے صحت یاب ہونے کے ساتھ اب تک 71,29,355 افراد اس بیماری سے نجات پا چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے نئے مثبت مریضوں میں کمی آنے اور ان کے مقابلے صحت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے کے سبب فعال میں کمی درج کی گئی ہے۔ فعال مریض کم ہو کر 6,57,330 پر آ گئے ہیں۔ کورونا سے ملک میں سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر، فعال کی تعداد کم ہو کر 1,40,486 تک رہ گئی ہے، جو فعال مثبت مریضوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ کیرالہ میں 56,585 فعال مثبت مریض کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ کرناٹک 81,050 مثبت مریضوں کے ساتھ اب تیسرے مقام پر ہے۔ کورونا وبا سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر میں پھر سے کورونا وائرس کے نئے معاملوں کے مقابلے صحت یاب ہونے والوں کے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ بہار کے عوام کو کووڈ-19 ویکسین کی مفت سربراہی الیکشن مینیفیسٹو میں شامل کرنا معنی خیز، تو دیگر ریاستوں کی کیا عوام بنگلہ دیشی ہے؟ ناظرین، شیو سینا کی 66 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی دوسری جگہ منعقد کی گئی دسہرہ ریلی سے خطاب کے دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ اور شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست اور سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بہار کے عوام کو مفت ویکسین کی تقسیم تو کیا دیگر ریاستوں کی عوام اور مہاراشٹر کی ریاست بنگلہ دیشی ہیں؟ ناظرین، ادھو ٹھاکرے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی بار دسہرہ ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا نقاب ہٹا کر خطاب کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کی دیگر ریاستوں کے تمام وزرائے اعلیٰ سے کہا کہ وہ جی ایس ٹی کی منسوخی کا مطالبہ کرے۔ اگر جی ایس ٹی ناکام ہو چکا ہے تو وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے۔ شیو سینا کی دسہرہ ریلی آج 50 عہدیداروں کی موجودگی میں آن لائن منعقد کی گئی۔ اس وقت ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست تنقید کی اور کہا کہ ملک بحران کا شکار ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اندرون ملک سیاست کر رہی ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی ملکیت یا جاگیر نہیں ہے۔ اور اداکارہ کنگنا رناوت کو راون سے تشبیہ دے کر تنقید کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ایک راون یہ کہتے ہوئے آیا کہ ممبئی پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کا ایک حصہ ہے۔ وہ ممبئی آتے ہیں کیونکہ انہیں گھر پر رکھنا نہیں پڑتا ہے۔ یہ الزامات لگائے گئے کہ ممبئی پولیس بیکار ہے، بھنگ کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ مہاراشٹر کے گھر میں تلسی کا ورنداون ہے، بھنگ نہیں۔ اس کے علاوہ میں ممبئی پولیس پر لگائے گئے الزامات کو کیوں برداشت کروں؟ ممبئی پولیس بھی میری فیملی ہے۔ یہ کہنا مودی کی توہین ہے کہ ممبئی پاکستان مقبوضہ کشمیر ہے، کیونکہ انہوں نے 5 سال میں پاکستان مقبوضہ کشمیر ہندوستان لانے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوتو اور ان کے ہندوتوں میں فرق ہے۔ ہم ہندو مسلم میں فرق برداشت نہیں کریں گے۔
واضح رہے کہ دسہرہ کے موقع پر اپنے قائد اور پارٹی صدر کے خطاب کو سننے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے شیو سینا کے حامیوں اور پارٹی ورکرز کو اس وقت سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب پہلی بار شیو سینا کے سالانہ دسہرے ریلی میں شیواجی پارک میں منعقد نہیں ہوئی، جہاں پارٹی کا رکن بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے تاکہ دسہرہ شام کو پارٹی کے سربراہ خطاب سن سکے، بلکہ ریلی کا انعقاد آج ممبئی کے ایک آڈیٹوریم میں رکھا گیا۔ ریاست میں کورونا وائرس کے پیش نظر اختیار کی جا رہی احتیاطی تدابیر اور انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی پروٹوکول کے پیش نظر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، جو شیو سینا کے صدر بھی ہیں، نے وسطی ممبئی کے دادر میں شیواجی پارک کے گراؤنڈ کے سامنے سواتنتر ساورکر آڈیٹوریم کے پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا۔ موجودہ امریکی صدارت کے لیے ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کون خطے کے لیے بہتر ہے؟ عرب اور افریقی ممالک میں عرب نیوز کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں جواب دینے والے نصف افراد کا خیال ہے کہ آنے والے امریکی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار خطے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق رائے عامہ کے جائزے کے 40% شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن خطے کے لیے بہتر ہوں گے، جبکہ 12% افراد نے ٹرمپ کو بہتر قرار دیا ہے۔ لیکن اس رائے عامہ کا اہم نتیجہ یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن کو امریکی صدارت ملتی ہے تو ان کو اوباما انتظامیہ کے مسائل چھوڑنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ جو بائیڈن 2017 تک باراک اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ جب اوباما انتظامیہ کے مشرقی وسطی میں پالیسیوں کے بارے میں رائے دہندگان سے پوچھا گیا تو 53% کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے خطے کو خراب حالت میں چھوڑ دیا تھا، اور 58% کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کو خود کو اوباما دور کی پالیسیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس سروے میں مینا ریجن کے 3097 افراد نے حصہ لیا۔ اس کا مقصد امریکی انتخابات کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کرنی تھی۔ سروے کے 4 اہم نکات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آنے والے امریکی صدر کو ایران کے معاملے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یروشلم میں سفارت خانہ منتقل کرنے کا 2017 کا فیصلہ بھی غیر مقبول رہا۔ 99% عربوں نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ ناظرین، اس سروے کے نصف کے قریب افراد چاہتے ہیں کہ آنے والے امریکی صدر عرب خطے کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر توجہ دے اور عرب اسرائیل کے معاملے کو حل کریں۔ ناظرین، جاری حصار کورونا کووڈ وبا کے مد نظر حیدرآباد پولیس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کی اجازت نہیں دے گی۔ ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر میں دیر شام رات کے وقت مذہبی پروگرام کو منعقد کرنے کی اجازت کو سٹی پولیس نے مسترد کر دیا ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ حیدرآباد میں پولیس جاری کووڈ-19 میں وبائی امراض کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے اور جلوسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ حیدرآباد پولیس کو جلسے میلاد النبی جیسے پروگراموں کے انعقاد کے لیے میلاد النبی کے پیش نظر مختلف تنظیموں سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ تاہم کووڈ-19 وبا کے پھیلنے کے خطرات کے پیش نظر ابھی تک کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ شہروں میں مساجد معمول کے مطابق 5 وقت کی نمازوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ انتظامات اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ شہری جسمانی فاصلے برقرار رکھیں اور چہرے پر ماسک پہنیں۔ اس کے علاوہ بار بار جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ بھی جاری رکھیں۔ ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 اکتوبر کو ہوگی۔ جاری وبائی امراض کے پیش نظر کچھ سنی مسلم تنظیموں نے حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے 30 اکتوبر کو کوئی جلوس نہ نکالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر انجنی کمار ابھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ کشن باغ میں لوگوں کو ایک گروپ نے رات کے وقت پولیس کو جلسے میلاد النبی کے انعقاد کی اجازت طلب کی ہے، لیکن پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔
नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को मुल्क से खिताब करते हुए शहरियों से अपील की थी कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखे। वो त्यौहार के मौसमों में किसी भी लापरवाही से इज्तनाब करे और कोविड-19 के हिफ़्ज़ाने रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए अपने कुंबे को बचाए, इसलिए कि वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अर्ज़ नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।